السلام علیکم فرینڈس، آج ہم ماڈل آگزیلری ورب کی تیسرا پارٹ یعنی کہ میں ڈسکس کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے کین اور کوڈ ڈسکس کیے اور اس کے جو یوزز تھے، جو موڈس تھے، اس کو ہم نے تفصیل کے ساتھ ڈسکس کیے۔ آج ہم میں کے بارے میں بحث کرتے ہیں۔ May is used to ask, grant or describe permission۔ may کا پہلا یوز یا موڈ یہ ہے کہ ہم اس کو پرمیشن کے لیے استعمال کرتے ہیں، پرمیشن دینے کے لیے، پرمیشن مانگنے کے لیے، اس کے لیے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ To politely offer to do something for someone، کسی کے لیے کوئی کام سر انجام دینے کے لیے جو پیشکش کی جاتی ہے، اس کے لیے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ To express the possibility of something happening or occurring، کسی چیز کے واقع ہونے کی جو پاسبلٹی ہوتی ہے اس کو ایکسپریس کرنے کے لیے۔ Or to express a wish or desire that something will be the case in the future، اور اسی طرح مستقبل میں کسی چیز کے ہونے کے لیے جو ڈیزائر یا جو وش ہوتی ہے، جو خواہش ہوتی ہے، اس کو ایکسپریس کرنے کے لیے ہم میں استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح we can also use may as a rhetorical device to express or introduce an opinion about something۔ اسی طرح کسی چیز کے متعلق جو رائے یا اس کی جو تعارف کے لیے ہم اس کو as a rhetorical device استعمال کرتے ہیں۔ اس چیز پر ایمپسس دینے کے لیے ہم جو ایمپسس دیتے ہیں، اس کے لیے بھی ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ میں کے جو یوزز تھے، جو موڈس تھے اوپر جس کو ہم نے ڈسکس کیے، اب ہم ان سارے کو مثالوں سے یہاں پیش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، فار ایگزامپل مثلا آسکنگ اور گرانٹنگ پرمیشن۔ پہلے دفعہ ہم نے یہ جو پہلا یوز تھا اس کا اوپر ہم نے کہا کہ may is used to ask, grant or describe permission۔ تو یہاں اس کی مثالیں دیے گئے ہیں۔ may I borrow your pen please؟ asking permission، اس سینٹنس میں پرمیشن طلب کیا گیا ہے۔ asking permission۔ اور دوسری مثال میں you may go to your home now، اس میں پرمیشن دیا گیا ہے، گرانٹنگ پرمیشن یعنی پرمیشن کو دیا گیا ہے اس مثال میں۔ تو میں کو ہم پرمیشن مانگنے اور پرمیشن دینے دونوں کے لیے ہم میں کو استعمال کرتے ہیں۔ اس طرح دوسری جو اس کی موڈز ہے یا استعمال ہے، یوز ہے، میکنگ اے پولائٹ آفر۔ اس مثال میں ہم نے یہ واضح کیا ہے کہ میں کو ایک پولائٹ آفر دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ may I help you set the table، یہاں ایک پولائٹ آفر کیا گیا ہے اس سینٹنس میں۔ تیسرے نمبر پر ہے ایکسپریسنگ پاسبلٹی۔ کسی چیز کی انسرٹن پاسبلٹی جو ہو، اس پاسبلٹی کو جو ہم اس کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم میں استعمال کرتے ہیں۔ اٹ may start raining soon، یعنی بہت جلد بارش متوقع ہے، سٹارٹ ہونے والی ہے، مگر یہ جب انسرٹن ہو تو ہم میں استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح ایکسپریسنگ وشز فار دی فیوچر، جب کسی کے لیے، کسی شخص کے لیے آپ کوئی خواہش رکھتے ہو یا کسی چیز کے لیے خواہش رکھتے ہو، اس کے لیے ہم اس میں کو استعمال کرتے ہیں۔ may you live long، تو اس میں may you live long یہ ایک خواہش ہے کسی کے لیے کہ آپ بہت عرصہ تک رہے، تو اس کے لیے ہم نے میں استعمال کیا ہے۔ اسی طرح ایز اے ریٹریکل ڈیوائس، جب ہم کسی چیز پر فوکس کرتے ہیں، زور دیتے ہیں، ایمپسس دیتے ہیں، تو اس حالت میں ہم میں کو سبجیکٹ کے مقام پر لے آتے ہیں اور اس کے متعلق جب ہم بات کرتے ہیں اس چیز کے متعلق اس پر ایمپسس یا زور دینے کے لیے، اور اس حالت میں ہم میں کو استعمال پہلے سبجیکٹ کے مقام پر استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ ایز اے ریٹریکل ڈیوائس
کے طور پر استعمال ہوا ہے. میں جسٹ سے یہ ہونا چاہیے تھا آئی میں جسٹ سے، مگر یہاں میں آئی کے مقام پر آ چکا ہے میں آئی جسٹ سے. This has been the most wonderful experience of my life. تو یہاں اس بات پر زور دینے کے لیے کہ یہ تجربہ جو تھا یہ میری زندگی کا ایک حیران کن ایک بہترین تجربہ تھا. تو یہاں اس بات پر زور دینے کے لیے ہم نے میں کو سبجیکٹ کے مقام پر لے آیا ہے، اور جب اس مقام پر میں آ جائے تو اس کو ہم از اے ریٹریکل ڈیوائس کہیں گے. تھینکس فار واچنگ.